أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الملكي القرشي الحاشمي مولانا ومولانا الثقلين الحسن والحسين القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الدارين أرواحنا وأرواح العالمين والعالمين أقدر الفداء ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق والحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ ہماری گفتگو اس بات سے چل رہی تھی ہم سب کو صاحب اخلاق ہونا ہے. ہم سب کے اندر اچھی صفات کا ہونا ضروری ہے. پیغمبر اسلام کے بارے میں اللہ نے یہ آواز دی، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو صاحب اخلاق بنایا ہے، اور ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. یعنی اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اور کامیاب راہ کے اوپر چلنا چاہتے ہو تمہیں پیغمبر کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہوگا. یعنی جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے عمل کیا ہے اسی طریقے سے تمہیں عمل کرنا ہوگا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے 6 چیزوں کو 6 جگہوں کے اوپر رکھا ہے اور لوگ اسے دوسری 6 جگہوں کے اوپر تلاش کرتے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوهُ أَبَدًا اور وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں پا سکتے. وَلَمْ يَجِدُوهُ أَبَدًا اور وہ اس چیز کو نہیں پا سکتے. اس میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی إِنِّي وَزَعْتُ الرَّحْمَ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّاسُ يَطْلُبُونَهَا فِي الدُّنْيَا کہ ہم نے آرام اور سکون کو جنت میں رکھا ہے اور لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوهُ أَبَدًا اور وہ اس کو کبھی بھی نہیں پا پائیں گے. عام طور پر ہمارا دستور بھی یہی ہوتا ہے، ہمارا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں ہر طرح کی آسائش و آرام کے سامان کو فراہم کرتے ہیں، آسائش و آرام کے سامان کو مہیا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا. کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ چونکہ اللہ نے اس میں سکون رکھا ہی نہیں. جس میں اللہ نے سکون رکھا ہے جب تک کہ تم وہ نہیں کرو گے تب تک کہ تمہیں سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اگر تمہیں سکون اور اطمینان چاہیے تو تمہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. یعنی اللہ کا ذکر ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کیا جائے، انسان اس طریقے سے عمل کرے کہ اس کی زندگی میں اس کا پروردگار اس کے سامنے رہے، اس کی زندگی اس طریقے سے گزرے کہ اس کا پروردگار ایسا محسوس ہو کہ اس کا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، تو خود بخود اس کی زندگی میں انقلاب آتا چلا جائے گا. تو انی وضعت الراحہ فی الجنہ والناس یطلبونہا فی الدنیا کہ ہم نے آسائش و آرام کو جنت میں رکھا ہے اور لوگ اسے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوهُ أَبَدًا. اس کے بعد امام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ کے اوپر جو وحی نازل کی تھی اس میں فرمایا کہ انی وضعت الرفعة والدرجة في التواضع
والناس يطلبونها في ابواب السلاطین، کہ ہم نے عزت اور درجہ اور بلندی تواضع اور انکساری میں رکھی ہے. جتنا تم جھک کر کے لوگوں سے ملو گے، جتنا تم لوگوں کی ریسپیکٹ کرو گے، جتنا تم لوگوں کا احترام کرو گے، اتنا ہی تمہارا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا. اور صرف اللہ کی نگاہ میں نہیں بڑھے گا بلکہ لوگوں کی نگاہ میں بھی تمہاری اہمیت بڑھے گی. اس لیے کہ آپ دیکھیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ جس سے آپ پیار و محبت سے ملتے ہیں، سامنے والا بھی اسی طریقے کا آپ کے ساتھ بہیو کرتا ہے، اسی طریقے کا برتاؤ کرتا ہے. تو یہ برتاؤ کرنا بتا رہا ہے کہ انسان اگر جھک کر کے ملے گا تو سامنے والا بھی پیار و محبت سے ملے گا. تو جتنا تم جھک کر کے ملو گے، جتنا تمہارے اندر تواضع انکساری پائی جائے گی، اتنا ہی تمہارا درجہ اللہ کی نگاہ میں بھی بڑھے گا، معاشرے میں بھی بڑھے گا. لیکن لوگ اسے امیروں کے پاس جا کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری کسی نیتا سے ملاقات ہو گئی تو ہم بہت ہی بڑے ہوئے، ہم بڑے ہو گئے. ہم نے کسی کرکٹر سے ملاقات کر لی تو ہم بڑے ہو گئے. اگر ہم نے کسی فلم ایکٹر سے ملاقات کر لی تو ہم بڑے ہو گئے. یعنی اگر بڑے لوگوں سے، جو دنیاوی لوگ ہیں، اگر ان سے تم ملاقات کرتے ہو اور تم اس ملاقات کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے ہو گئے، تو یہ بڑا ہونا نہیں. اس کے ذریعے سے بڑا ہونا انسان کو حاصل نہیں ہوتا. انسان کو جو بڑائی حاصل ہوتی ہے وہ تواضع انکساری سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ اگر کسی نیتا کے ساتھ جا کر کے فوٹو کھینچا لیں، یا پھر کسی فلم ایکٹر کے ساتھ جا کر کے فوٹو کھینچا لیں، یا کسی بھی پلیئر کے ساتھ جا کر کے فوٹو کھینچا لیں، تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ صرف یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ایک تصویر اس کے ساتھ ہو جائے گی. لوگ کہیں گے کہ بھائی ہاں اس نے تصویر. آپ کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوا؟ آپ کی زندگی پر اس کے کیا آثار ظاہر ہوئے؟ کوئی آثار ظاہر ہوئے؟ اور ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ گلے مل کر کے فوٹو کھینچا رہے ہو، اس کی نگاہ میں بھی تمہاری کوئی اہمیت نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ جس سے تم گلے مل کر کے فوٹو کھینچا رہے ہو، اس کی نگاہ میں بھی کوئی اہمیت ہو. اس کے سامنے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ فوٹو کھینچانا چاہتے ہیں. اس میں سے ایک تم بھی تھے جس نے فوٹو کھینچا لی. تو فوٹو کھینچانے سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا. اللہ یہ آواز دے رہا ہے کہ لوگ بلندی اور بڑائی کو ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے تلاش کرتے ہیں کہ جو سلاطین میں شمار ہوتے ہیں، جو امیروں میں شمار ہوتے ہیں، جو مثال کے طور پر نیتا ہے، کرکٹر ہے یا پلیئر ہے، جو بھی ان کے پاس جا کر کے تلاش کرتے ہیں. ہم نے عزت اور بلندی اور تمہاری بڑائی کو تواضع انکساری میں رکھا ہے. جتنا تم لوگوں کے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے، جتنا تم لوگوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آتے چلے جاؤ گے، اتنا تمہارا مقام بڑھتا چلا جائے گا. اس صلوات پڑھے بر محمد. اس کے بعد اللہ یہ آواز دیتا ہے انی وضعت العلم فی الجوع والناس یطلبونها فی شبع. یعنی ہم نے علم کو بھوک کے اندر رکھا ہے، علم بھوک کے اندر رکھا ہے، اور انسان اس کو شکم سیری میں حاصل کرنا چاہتا ہے. وضاحت چاہیے اس کی. آپ یہ دیکھیں، جب تک کہ آپ کے اندر خواہش نہیں پیدا ہوگی علم حاصل کرنے کی، تب تک کہ آپ کا علم حاصل نہیں ہوگا. اگرچہ یہاں کے اوپر دو معنی پیش کیے گئے لوگوں نے، دو معنی پیش کیے علماء نے. ایک معنی یہ ہے کہ جب تک کہ انسان بھوکا نہیں ہوگا تب تک کہ انسان پڑھ نہیں سکتا. اسی لیے آگے دیکھتے ہیں کہ جو انسان بھوکا ہوتا ہے تو پڑھائی میں دل بھی لگ رہا ہوتا، لیکن جہاں پہ اس نے کھانا کھا لیا وہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا. اگر شکم سیری ہو گئی ہے مکمل طور پہ. مولا کائنات نے یہ ارشاد اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ صحیح و سالم اور تندرست رہو تو
کھانا اتنا ہی کھاؤ کہ تمہاری بھوک برقرار رہے، اتنا نہ کھا لو کہ تمہیں کھانے سے نفرت ہو جائے۔ تو عزیزان اکرام، عام طور کے اوپر جو شکم سیری ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان کو نیند آنے لگتی ہے، انسان کے وہ علم جس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جو اس سے اہم تفصیل علماء کرام نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ انسان کے اندر علم کی بھوک نہیں پیدا ہوگی، کچھ حاصل کرنے کی بھوک نہیں پیدا ہوگی، تب تک کہ انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا، تب تک انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان یہ یعنی والناس یطلبونه فی شبع، انسان اس کو طلب کرتا ہے کب؟ جب اس کا پیٹ بھرا ہو۔ یعنی اس کا مطلب علماء کرام نے یہ ذکر کیا کہ انسان اگر یہ سوچنے لگے، سامنے والا مخاطب جو بھی ہے وہ یہ سوچنے لگے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ اتنا کافی ہے، ہمارے پاس جو علم ہے اتنا کافی، یعنی آپ سحری کا اعلان کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ بیان کر رہے ہیں، آپ اپنی بات سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے پاس علم ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آیت اللہ مطہری جو کہ بہت ہی عظیم اسکالر تھے ایران میں، اسے ایک خاتون نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے ان کے ذہن مثبت نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا کیسے، وہاں کے اوپر مولانا کو آخوند، کیسے آخوند ہو کہ تمہیں یہ مسئلہ نہیں معلوم اور تم اپنے سر کے اوپر یہ امامہ رکھے ہوئے ہو؟ آخوند ہونے کی علامت یہ امامہ ہے، لہذا تم کیسے آخوند ہو کہ تمہیں یہ مسئلہ نہیں معلوم؟ تو وہاں کے اوپر شیخ مطہری نے برجستہ یہ بات کی، شیخ مطہری نے فرمایا کہ اگر امامہ اس لحاظ سے باندھا جائے کہ وہ چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں اگر ہم اس کے لحاظ سے امامہ باندھیں تو ہمارا امامہ بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ہو جائے گا ہمارا امامہ، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا اسکالر ہے، یہ بہت بڑے اسکالر ہیں جو یہ بات کریں کہ بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے، اگر ہم اس کے مطابق امامہ باندھیں تو ہمارا امامہ تو آسمان تک پہنچے، ہمارا امامہ جو اتنا چھوٹا ہے وہ اسی لیے چونکہ ہمارے پاس معلومات ہے۔ یہ ان کی تواضع انکساری تھی، بہت ہی عظیم۔ اگر آپ جا کر کے دیکھیں تو آیت اللہ خمینی نے انہیں اپنا بیٹا شمار کیا اور انقلاب میں ان کا بہت اہم رول رہا ہے، اور آج جو بھی بصیرت لوگوں کے اندر جاگی ہے اسلام سے متعلق وہ شیخ مطہری کے ذریعے سے جاگی ہے۔ بہت عظیم کتابیں انہوں نے لکھی، اگر موقع ملے تو دیکھیے گا، بہت عظیم مقالات انہوں نے تحریر فرمائے۔ تو جب تک کہ ہمارے اندر بھوک نہیں آئے گی علم حاصل کرنے کی تب تک کہ ہم علم نہیں حاصل کریں گے۔ اور یہاں کے اوپر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جتنا ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہم اپنی جہالت کو کم کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کہ ہمارے اتنا علم آ رہا ہوتا ہے، ہم اپنی جہالت کو ختم کر۔ علم تو اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ جتنا ہم حاصل کرتے چلے جائیں کم ہوگا، جتنا ہم حاصل کر لیں ہمارے لیے کم ہوگا، ہماری زندگی شاید کم پڑ جائے، علم میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ لہذا اللہ نے یہ آواز دی کہ دیکھو جب تک کہ تمہارے اندر بھوک نہیں پیدا ہوگی تب تک کہ تم علم حاصل نہیں کرو گے۔ صلوات پڑھے گا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس میں اللہ یہ فرماتا ہے انی وضعت العزت فی قیام اللیل، انی وضعت العزت فی قیام اللیل، کہ ہم نے عزت کو نماز شب میں رکھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم عزت حاصل کرو معاشرے میں تو تمہیں نماز شب پڑھنا
پڑھنا چاہیے، نماز شب پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ روایتوں میں یہ وارد ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے یہ وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، کیا کوئی دوست اپنے دوست سے تنہائی میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا؟ ہر دوست اپنے دوست سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، ہر عاشق اپنے معشوق سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو رات کی تاریکی سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت میں واقعاً وہ خلوص پیدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملے۔ اس لیے کہ عام طور پر جو ہماری عبادتیں ہوتی ہیں اس میں امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی ریاکاری پیدا ہو جائے، کوئی دکھاوا پیدا ہو جائے۔ لیکن جب انسان رات کی تاریخ جب سب سو رہے ہو اور وہ اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو تو یہاں کے اوپر وہ اللہ کی محبت میں اٹھ رہا ہے، اللہ کی محبت میں اٹھ رہا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی محبت میں اٹھے گا تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ آواز دی ہے ان العزت للہ جمیعا، یاد رکھو عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اگر تم نے ہمارے سامنے سر کو جھکایا تو ہم تمہیں ایسی عزت دیں گے کہ دنیا والے تمہیں کبھی ذلیل نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھے اس کے بعد امام فرماتے انی وضعت الاجابت فی لقمۃ الحلال، ہم نے دعا کی قبولیت کو کس میں رکھا ہے؟ رزق حلال۔ والناس یطلبونہ فی القیل والقال، اور لوگ اس کو زبان پر دعاؤں کو جاری کرنے میں سمجھتی ہیں کہ زبان سے اگر انسان نے دعا کر لی ہے، مطلب اللہ کو مخاطب کر کے انسان نے دعا مانگ لی، بہت ساری باتیں اللہ سے کہہ دی ہیں تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ ایسا نہیں، جب تک کہ تمہاری زندگی میں رزق حلال نہیں آئے گا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لاکھ تم دعائیں مانگتے رہو، لاکھ تم اللہ سے گڑ گڑاتے رہو، لاکھ تم اللہ سے مناجات کرتے رہو، لاکھ تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ تمہاری زندگی میں رزق حلال نہ آ جائے۔ رزق حلال ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کے اگر تم نے کوئی چیز کمائی ہے تو وہ کمائی تمہاری حرام راہ میں نکل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے و سماج میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے و سماج میں یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جہاں کے اوپر وہ دولت آتی ہے کہ جس میں حرام شامل ہوتا ہے تو وہاں کے اوپر کوئی بیمار ہے، کوئی آزاد ہے، کوئی کسی طریقے کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی طریقے کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یعنی پیسہ آ تو ضرور رہا ہے مگر ایک طرف سے آ رہا ہے تو دوسری طرف سے جا بھی رہا ہے، ایک طرف سے آ رہا ہے اور دوسری طرف سے جا رہا ہے۔ جناب بہلول کو ہارون رشید نے بازار بھیجا اور کہا جا کر کے بازار کی نگرانی کرو، تو جناب بہلول بازار میں آئے۔ بازار میں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک دکاندار وہ ہے جو یہ دال چاول وغیرہ رکھتا ہے، پرچون کی دکان ہے اس کی، تو اس میں وہ کیا کر رہا ہے، دال چاول وغیرہ جو یہ بھی اناج ہے اس اناج میں وہ مٹی ملا رہا ہے، مٹی ملا رہا ہے، اور اس کے اندر جو خس و خاشاک پائے جاتے ہیں، جو بھی اس کے چھلکے ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے اس میں اور اضافہ کر رہا ہے۔ تو کہا کیوں اضافہ کر رہے ہو؟ کہا اس لیے اضافہ کر رہے ہیں چونکہ اگر ہم بالکل خالص بیچ دیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ، یعنی جس طریقے کا ہمیں فائدہ چاہیے وہ فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں، لہذا ہم اس وجہ سے اس کو ملا رہے ہیں تاکہ جب ہم بیچیں گے تو 1 کلو میں ہم تولیں گے، 1 کلو تو اس میں خار وغیرہ بھی ملی ہوئی ہوگی، تو جو 1 کلو کا 1 کلو اناج چاہیے اس میں سے 700 ہی گرام جائے گا، 300 گرام بچے گا پھر بھی، اور اس طریقے سے وہ جو طریقے ہوتے ہیں ان کے بچانے کے اس طریقے سے وہ بچاتے ہیں۔ تو جناب بہلول نے صرف اس سے ایک سوال کیا، ذرا یہ بتاؤ کہ تم اپنی زندگی میں خوش ہو؟ اس نے کہا کہ دکھتی نس کے اوپر آپ ہاتھ نہ رکھیں، نہ جانے کیا کیا
پریشانیاں منظور ہیں اللہ کو. ہمارے گھر میں فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں، جب بھی جتنا بھی ہم پیسہ کماتے ہیں اور سب اس راہ میں نکل جاتا ہے. تو بس جناب بہلول نے اس کو چھوڑ دی. تھوڑا آگے بڑھے تھے کہ ایک دکاندار کو انہوں نے دیکھا کہ جو اناج کی صفائی کر رہا ہے، اناج کی صفائی کر رہا ہے، جو اناج میں خس و خاشاک ہے، جو بھی دھول مٹی ہے، اس کو صاف کر رہا ہے. تو کہا کہ تم اس کو کیوں صاف کر رہے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سامان ہے یہ بالکل پیور اور بالکل خالص لوگوں کے حوالے کروں. تو کہا اس سے تمہیں کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ کہا فائدہ ہو تو اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا ہے جتنا ہونا چاہیے، مگر فائدہ ہوتا ہے. تو کہا تم اپنی زندگی سے خوش ہو؟ تو آواز سے کی بے شک الحمدللہ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں. اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس واقعے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان مال حرام کو اپنے گھر میں لاتا ہے تو ایک طرف سے مال حرام آتا ہے، دوسری طرف سے مال حرام نکل جاتا ہے. لیکن جہاں کے اوپر حلال روزی آتی ہے، اگرچہ کم آ رہی ہو، اللہ اس میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ زندگی اطمینان کے ساتھ گزرا کرتی ہے. اس بات بڑے اس کے بعد اللہ نے بس یہ آخری چیز اور آپ کی زحمت تمام یہ اللہ نے آواز دی کہ انی وضعت الغنا فی القناء والناس یطلبونه فی کثرت العروض، کہ ہم نے بے نیازی کے معنی کیا ہوگا؟ یعنی عدم محتاجی، یعنی ہم محتاج نہ رہے کسی کے، ہم کسی کے محتاج نہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو تو اپنی زندگی میں قناعت لے کر کے آؤ. قناعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قناعت کے معنی یعنی جتنا تمہیں مل گیا ہے اتنے ہی پر راضی رہو. یہ ہے قناعت، یہ ہے قناعت. اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم بالکل بے نیاز رہو، تمہیں کسی کی ضرورت محسوس نہ ہو، تمہیں کسی کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے، کسی سے کچھ نہ مانگنا پڑے، تو تم اپنے اندر قناعت پیدا کرو. اپنے نفس کو اس بات کے اوپر راضی کر لو کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اس کے اوپر راضی رہو. تو یہ قناعت کی منزل ہے. اور اگر قناعت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ آواز دی ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ کی بارگاہ کے فقیر بنو. تم اللہ کی بارگاہ کے فقیر بنو. لوگوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، لوگوں کے سامنے دست سوال کو بلند نہ کرو، بلکہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو ہماری ذات سے مانگو، ہم سے مانگو، ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں، ہم تمہیں عطا کریں. تو انسان جب تک کہ اپنے اندر قناعت نہیں پیدا کرے گا تب تک کہ انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو ضرورتیں ہیں یہ ضرورتیں کبھی کم نہیں ہونے والی ہیں. ہمیشہ ضرورتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہمیشہ خواہشوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہمیشہ آپ کی آرزو بڑھتی چلی جائے گی، امیدیں بڑھتی چلی جائیں گی. لہذا امیدوں کے اوپر پابندی لگاؤ، اسی کا نام ہے قناعت. اور جب امیدوں کے اوپر تم پابندی لگاؤ گے، جب تم کو اس بات کے اوپر اطمینان ہو جائے گا کہ جو ہم کو مل گیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر وہاں کے اوپر کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا. بے نیاز کر، یعنی پھر اللہ تمہیں کسی چیز کا محتاج نہیں ہونے دے گا. لیکن لوگ اسے کہاں کے اوپر تلاش کرتے ہیں؟ فی کثرت العروض. عروض کے معنی کیا ہے؟ یعنی دکھاوے میں، دکھاوا چاہے، دکھاوا کرتے ہیں بہت زیادہ، ہر چیز میں دکھاوا، ہر چیز میں دکھاوا. حتیٰ کہ عزیزان گرامی تو منزل یہاں پہ آ گئی ہے کہ وہ چیزیں جہاں کے اوپر دکھاوے سے آپ کی عبادت بھی باطل ہو جایا کرتی ہے، وہاں کے اوپر بھی دکھاوا ہونے لگا. دوسروں کو مد نظر رکھ کر کے انسان کام کرتا ہے.
اللہ کو مد نظر رکھ کر کے کام نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو مد نظر رکھ کر کے کام کرتا. یعنی وہاں کے اوپر اس کے اندر قناعت نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کو دکھانا چاہیے. دوسروں کو کیوں دکھا رہا ہے؟ دوسروں کو اس لیے دکھا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کی رضایت کو حاصل کر سکے, دوسروں کی رضایت کو حاصل کر سکے. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کچھ چیزوں کو کچھ جگہوں کے اوپر رکھا ہے اور انسان اس کو دوسری جگہوں کے اوپر تلاش کر رہا ہے اور وہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں پا سکتا ہے. بس عزیزاً یہ ایک اوپر بات کو روکتے ہوئے شب عاشورہ ہے, جتنا گریا کر لیا اور آج کی شب کو سوائے مسائل کو کچھ اور بیان کرنا ہی نہیں چاہیے, مگر چونکہ ایک مجلس کا اسلوب ہے کہ کچھ باتیں ہدایت کی ذکر کی جائیں اور اس کے بعد مسائل کا تذکرہ کیا جائے, لہذا اس طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے سامنے کچھ باتوں کو رکھا. ورنہ آج کی شب تو وہ ہے کہ جب ہم صرف حسین حسین کرتے رہیں اور یاد حسین میں یہ پوری رات گزار دیں, یاد حسین میں پوری رات گزار دیں. عزیزوں, یہ جو شب عاشورہ آئی ہے تو یہ جب چاند فلک میں نمودار ہوا ہے تو یہاں جو شاعر آواز دیتا ہے, اے رات نہ ڈھلنا کہ گزر جائے گی زینب, اے رات نہ ڈھلنا کہ گزر جائے گی زینب, اے رات نہ ڈھلنا کہ گزر جائے گی زینب. زینب کے لیے بہت سخت منزل ہے یہ شب عاشورہ. یہ شب عاشورہ بہت ہی دردناک رات ہے, جس رات امام نے مہلت مانگی ہے کہ ہمیں عبادت کا موقع دیا جائے, ہم اپنے آخری وقت میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں جو راوی یہ بیان کرتا ہے کہ خیام حسینی سے اس طریقے سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی جس طریقے سے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے پاس بھنبھناتی ہے. بس عزیزان گرامی, جہاں اصحاب و انصار عبادتوں میں مصروف ہیں وہیں کے اوپر خیام حسینی میں مائیں اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت کر رہی ہیں, اے میرے لال جب صبح عاشورہ نمودار ہو جائے تو تم اپنی جان کو اپنے آقا پر قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا, پیچھے نہ ہٹنا. کل کا وقت جب آئے تو تم اپنے آپ کو قربان کر دینا. عزیزو, روایت کے جملے ہیں چونکہ آج 9 محرم تھی, کل آج جو یاد کی جو شب ہے یہ شب عاشورہ ہے اور 9 محرم کو جناب علی اصغر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں, لیکن میں امام حسین و جناب علی اصغر دونوں کے مسائل کو مختصر طور کے اوپر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب سارے لوگوں کی قربانی پیش کر چکے, جب سارے لوگوں کی شہادت کو پیش کر چکے, تب وہاں کے اوپر دشت کربلا میں ایک آواز گونجی ہے, هل من ناصر ينصرنا, هل من مغيث يغيثنا. کوئی ہے جو ہماری مدد کرے, کوئی ہے جو ہماری آواز استغاثہ کے اوپر لبیک کہے. رب نہ جانے اس آواز استغاثہ میں کتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے ہاتھ کو چولہے سے گرا لیا. اگر آپ اس بات کی تحلیل کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علی اصغر کون ہے. علی اصغر کوئی بہت بڑا بچہ نہیں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا لیا. علی اصغر بھی 6 مہینے کے 6 مہینے کے بچے کو کتنا دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو خود صاحب اولاد ہے, احساس ہوگا کہ کتنا بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسی جگہ کہ جہاں کے اوپر بڑوں کو پیاس لگ رہی ہو, جہاں کے اوپر بڑے پیاسے ہو, جہاں کے اوپر ایسی تپتی ہوئی زمین ہو کہ اس کے اوپر ایک دانہ گرا دیا جائے تو وہ دانہ بھن جایا کرتا تھا.
اور چھوٹے بچوں کو تو آپ نے خود دیکھا ہے، آپ کے یہاں بھی چھوٹے بچے ہوں گے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، جو تھوڑے تھوڑے سے وقت کے ساتھ شیر مادر کا خاصگار ہوتا ہے، دودھ پینا چاہتا ہے۔ مگر میں بس یہاں پر یہی کہوں گا کہ رباب پر نہ جانے کیا گزر گئی ہوگی جب علی اصغر نے گریہ کیا ہوگا، جب علی اصغر اپنی زبان بے زبانی سے دودھ کا مطالبہ کرتے ہوں گے تو جناب رباب پر کیا گزر گئی ہوگی مجھے نہیں پتا۔ اس لیے کہ دودھ بھی کب بنتا ہے جب انسان پانی پیتا۔ شیر خشک ہو چکا تھا، رباب کے شیر جب آ گیا شیر نہیں پایا جا رہا تھا۔ بس عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، جتنا رونا ہے رو لیجئے، یہ وہ شب ہے کہ جس کے بعد شاید یہ موقع جس طریقے سے ہمیں ملا ہے یہ نہ ملنے پائے۔ مومن کے سامنے جب بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ جناب رباب کو معلوم تھا میرا بچہ تو ایسے ہی مر جائے گا، اس کو پانی نہ ملا تو یہ بچہ مر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسا امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو مانگا ہے فوراً حوالے کر دیا ہے، میرے والی و والد میرے بچے کو پانی ملا دے۔ میدان میں لے کر کے آئے، پانی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ادھر سے دھیرے سے شعبہ چلا ہے، بچہ وہاں کے ہاتھوں پر منقلب۔ بچہ باپ کے ہاتھوں کے اوپر منقلب ہو گیا، فانقلب السبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں کے اوپر منقلب ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر کو نکالنے کے بعد خون آسمان کی طرف دیکھنا چاہا، آواز آئی اے حسین اگر یہ بھی خطرہ آسمان کی طرف آ گیا تو قیامت بارش نہ ہوگی، زمین کی طرف دیکھنا چاہا، آواز آئی ہے حسین اگر یہ خطرہ بھی زمین پر آ گیا تو قیامت ناز نہ ہوگے گا۔ عزیزان گرامی، حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پر مت دیا، آواز دی اے دادا یاد رکھیے گا یہ وہ وقت ہے جو میرے اوپر کتنا سخت گزر رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، جناب امام حسین علیہ السلام کے اندر اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ خیمے کی طرف جا سکے، جتنی مرتبہ آگے بڑھتے ہیں اتنی مرتبہ آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اور اس طریقے سے 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں، مگر ہمت جواب دے جاتی ہے۔ عزیزوں کسی طریقے سے ہمت سمیٹتے ہیں، ماں کی آغوش میں بچے کو دے دیا، ماں نے دامن پلٹا تو دیکھتی کیا ہے اس کا بچہ جس کو پانی پینے کے لیے بھیجا تھا دھیرے سے شوبہ کھا کر کے آ گیا۔ آواز اے میرے بچے کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تمہارے جیسے بچے بھی اس تیر سے مارے جاتے ہیں جو جس سے اونٹوں کو مارا جاتا ہے؟ بس عزیزان گرامی، میں نے مسائل کے 2 جملے آپ کے سامنے اور بیان کرنے، اس کے بعد سہمت تمام ہے۔ آپ یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے آواز دی ہے کہ آواز سے غازہ بلند کی ہے اور جناب علی اصغر کی قربانی پیش کر کے امام جب واپس آئے ہیں تو ماں نے آواز دیے امثل کا ینہر، کیا تمہارے جیسے بچے بھی انزوا کیے جاتے ہیں؟ بس 2 جملے اور سن لے، چونکہ یہ وہ شب ہے جو مسائب کی شب ہے، لہذا
میں دو جملے اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے رخصتی امام حسین علیہ السلام۔ عزیز و ابھی جناب امام حسین علیہ السلام اندر خیمہ پر آئے ہیں، اور آنے کے بعد آواز یہ ہے اے زینب و ام کلثوم، اے بیویوں میں بھی تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی زینب نے یہ سنا کہ اس کا بھائی اس سے جدا ہو رہا ہے، اس کا بھائی اس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، تو دل کو قرار نہ آیا، آواز دی اے میرے بھیا مجھے اس حالت میں چھوڑ کر کے نہ جاؤ، اے میرے بھائی مجھے چھوڑ کر کے نہ جاؤ، آواز دی جناب امام حسین علیہ السلام نے آواز دی اے زینب تم اپنے آپ کو سنبھالو، اس لیے کہ اب تم ہی اس تمامی لوگوں کی سپہ سالار ہو، لہذا تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ عزیزان گرامی تب بھی زینب کے دل کو قرار نہ آیا، تو امام نے انگلی کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے، اجاز امامت سے زینب کے دل کو قرار آ گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ پیرہن منوایا ہے جس کو پہن کر کے امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف چلے ہیں۔ اب جب مقتل کی طرف چلے تو گھوڑے پر جیسے ہی سوار ہونا چاہتے ہیں تو دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، آواز دی یا ابطال الصفا و یا حیجان الفرسا، اے میرے شیروں کہاں رہ گئے؟ جب بھی تمہارا آقا سوار ہوتا تھا تو تم دوڑ کر کے آ جاتے تھے، آؤ مجھے سوار کرو، مگر کوئی نہ آیا۔ زینب نے آگے بڑھ کر کے سوار کیا۔ اب امام حسین چلنا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، زبانے پہ زبانی سے آواز دی مولا ذرا قدموں پر تو دیکھ لے، قدموں کی طرف دیکھا تو سکینہ زلجھنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی بیٹھ کر رہی تھی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے تو میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، اور یہی ہوا ہے کہ بعد شہادت حسین گھوڑا تو واپس آ گیا، زلجھنا تو واپس آ گیا، مگر حسین واپس نہ آئے۔ جناب سکینہ نے زلجھنا کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا، آواز من الذی ایتمنی فی صغر سنی، کس نے مجھے بچپنے میں یتیم کر دیا؟ بس اتنا ہے میرے زلجھنا، اے میرے بابا کے زلجھنا، بس مجھے اتنا بتا دے، ہم سقیا بھی او قتلوہ عطشانا، میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے یا اس کو پانی نصیب ہوا؟ عزیزو حسین کربل کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید۔ ظلم عیم قلبی بارلاہ جو واسطہ محمد رہے، ہمارے اس مدرسہ سے عبادت کو قبول کریں، ہمیں جو پریشان حال ہوں گے پریشانیوں کو دور کریں، ہمیں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے شرف، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد، جو مقروض ہیں قرض کو ازبہ بدن، اے میرے پروردگار جو واسطہ محمد آل محمد، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ اے میرے پروردگار افغانستان اور جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظالمین کو نصف و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، شیعان حیدر کرا جہاں بھی موجود ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار جو واسطہ محمد علی محمد کا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کو ہر طرح کی بلا و مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار جو واسطہ محمد علی محمد کا ہمارے امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو توفیق عطا